اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ اگست کا منتھ 2023 ہے، یہ ہمارا یوم آزادی کا مہینہ ہے اور اسی کی ہم چند باتیں یاد کرنے کے بعد انشاءاللہ اپنے لیکچر پر آئیں گے۔ تو یہ جو پاکستان کا نعرہ بن گیا وہ ایک ترانہ تھا جس کا ایک مصرع جو اینڈ پہ بار بار ریپیٹ ہو رہا تھا، وہ پاکستان کا ایک ایسا نعرہ بن گیا جس نے لوگوں کا جوش گرمایا، اور وہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اس کے جو شاعر ہیں وہ اصغر صدائی تھے جو کہ 1926 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کی شاعری اور ان کا جو کنٹریبیوشن تھا اس نعرے کا اور ان کا تحریک پاکستان میں جو حصہ تھا، تو اسی بات پر ایک بار قائد اعظم نے کہا تھا کہ 25% کنٹریبیوشن جو ہے پاکستان موومنٹ میں وہ اصغر صدائی صاحب کا ہے۔ اصغر صدائی صاحب ایک ایجوکیشنسٹ تھے، وہ ڈیفرنٹ کالجز میں پڑھاتے رہے، پرنسپل رہے ڈیفرنٹ کالجز کے، اور یہ ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا۔ تو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ ایک ایسا میسیج ہے کہ ہم آج تک اس کوشش میں ہیں کہ اس نعرے کو پاکستان میں امپلیمنٹ ہوتا ہوا دیکھتے آئیں، کہ کس طرح سے جو ہے خدا کے سوا کسی کا نظام نہیں ہے، کسی کی حکومت نہیں ہے، ایک خدا ہے جو سب کا سب سسٹمز پر اس کی رضا، اس کا حکم جو ہے وہ ہر سسٹم پہ ڈومینیٹ کر رہا ہے۔ یہ ہمارا آئیڈیل ہے۔ ریاست مدینہ کے بعد پاکستان وہ واحد کنٹری ہے دنیا کا جو ایک ریلیجن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بنا، جو اسلام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بنا۔ علامہ اقبال کے خطوط جو انہوں نے قائد اعظم کو لکھے اور قائد اعظم کے اپنے بیانات جو انہوں نے دیے، وہ سب کے سب اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ پاکستان اسلام کے اصولوں کو آزمانے کے لیے بنا تھا۔ اسلامیہ کالج میں قائد اعظم نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہمارا مقصد زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا تھا جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں۔ اور علامہ اقبال نے جب قائد اعظم کو موٹیویٹ کیا کہ وہ تحریک پاکستان کے لیے سٹینڈ لیں اور اس کے لیے سٹرگل شروع کریں، کیونکہ صرف وہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ خوبیاں دی ہیں کہ وہ یہ کام سر انجام دے سکتے ہیں، تو وہ ریزن جو انہوں نے دی تھی وہ یہی تھی کہ وہاں پہ رہتے ہوئے مسلمز مائنورٹی میں ہیں اور ہم اسلام کا نظام، اسلام کے اصول یہاں امپلیمنٹ نہیں کر سکیں گے، اس کو اپنا کانسٹیٹیوشن نہیں بنا سکیں گے۔ تو ہمارا گریٹ آئیڈیل یہی ہے کہ اسلام کا نظام انصاف، اسلام کے سچے اصول جس میں سادگی، کفایت شعری، انصاف، فلاح، لوگوں کی بہبود اور بے پناہ ترقی کا جو ضامن ہے، ہم ان اصولوں کو ہمارے وطن میں امپلیمنٹ ہوں اور وہ جلد وقت آئے، اس کے لیے ہم سب دعا گو ہیں۔ تو اب ہم اپنی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 204۔ بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتا ہے، حالانکہ دراصل وہ زبردست جھگڑالو ہے۔ اس آیت میں ہمیں الرٹ کیا گیا ہے منافقین سے کہ لوگوں میں جب آپ چھوٹے کیا بڑے کاموں میں تو خاص طور پر یہ چیز ہوتی ہے، اور چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی انسان کی فطرت تو نہیں بدلتی، تو جو ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ٹوٹل ایک منافقت کر رہے ہوتے ہیں، ایک روپ دھارا ہوتا ہے، ان کے ظاہر و باطن میں ایک تضاد ہوتا ہے۔ یہاں پر اخنس ابن شریک کے حوالے سے بھی کچھ روایات ہیں کہ اس کی مثال کے لیے جو ہے نا یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ شخص بڑا فصیح و بلیغ تھا، باتیں بہت زیادہ اس کو کرنی آتی تھیں، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام کی تعریفیں کرتا تھا دن کے ٹائم پر، اور پسے پردہ رات میں مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچاتا تھا، حتیٰ کہ ان کی کھیتوں کو آگ لگا دیتا تھا چپکے چپکے، جانوروں کو مار دیتا تھا، یعنی کہ اسلام کو کسی طرح سے نقصان پہنچانا چاہتا تھا، اور دن کے ٹائم پر وہ اسلام کی تعریفیں کرتا تھا۔ تو یہ عجیب و غریب اور افسوسناک کردار جو ہیں یہ معاشرے میں ہوتے ہیں۔ جب بھی آپ کوئی خاص بڑا کام کریں تو یہ مسائل اور بھی بڑے بن جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے الرٹ کر رہا ہے ہمیں، حالانکہ ایسے لوگ اندر سے بہت زیادہ غلط، جھگڑالو، فساد پیدا کرنے والے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 205۔ جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی
اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد کو ناپسند کرتا ہے۔ تو ایسے جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو، جب اللہ تعالیٰ ہی ان کو ناپسند کرتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دراصل کامیاب ہو سکیں، یا پھر یہ کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچ سکیں؟ تو یہ سب کے سب غلط راستے پر ہوتے ہیں۔ جو صحیح لوگوں کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں جو لوگ، وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں اور وہ سخت عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 206، اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر تو جھوٹی عزت نفس اسے گناہ پر آمادہ کر دیتی ہے، ایسے کے لیے بس جہنم ہی ہے اور یقیناً وہ بدترین جگہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جب اصلاح کے لیے کہا جاتا ہے تو ان کی انا جو ہے وہ ان کو گناہ پہ آمادہ کرتی ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ تمام تر گناہ اور فساد دنیا میں جو ہو رہا ہے نا، اس کی وجہ انسان کی انا اور تنگ نظری ہے، تکبر ہے۔ جب آپ لوگوں کے لیے وہ پسند نہیں کرتے جو آپ اپنے لیے کرتے ہیں، انہیں اپنی طرح کا نہیں سمجھتے، تو آپ میں ایک تکبر آتا ہے، ایک آپ میں خود پسندی آتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو تمام تر تفرقات کا باعث ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپ دوسرے کے لیے وہ پسند کریں جو آپ اپنے لیے کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا گناہ دل آزاری ہے، اور لوگوں کے ساتھ انصاف کی باتیں کریں، اپنی انا کے پردے سے نکلیں، اور جو کچھ آپ کو پسند ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی بہت ساری اصلاح کی گنجائش ہو اور اس میں بھی بہت کچھ غلط ہو، تو یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں فرقوں میں بانٹ رہی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی ہمارے جو سوچ میں فرق ہے اس کی وجہ سے لوگ لڑائی جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ علم جو ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس حد تک حد نہیں ہے کہ سب سے زیادہ علم کہتے ہیں کہ انبیاء کے پاس تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بار یہ کہا کہ حضرت خضر علیہ السلام سے کے پاس جو علم ہے وہ آپ کو نہیں ہے، آپ ان سے سیکھیں، اور پھر ان کو پتہ چلا کہ کتنا علم کتنا وسیع ہے۔ یعنی علم ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک تہہ اترے گی ایک نئی تہہ کھلے گی، وہ تہہ اترے گی ایک نئی تہہ کھلے گی۔ یہی چیز سائنس اور ٹیکنالوجی میں، جو انوینشنز، جو میڈیسنز آج سے 20 سال پہلے تھی، ان میں سے کئی اب کینسل ہو گئی ہیں، جن کو آج ہم حتمی سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آج سے 5 سال بعد وہ کینسل ہو جائیں۔ اس کا مطلب ہے جیسے جیسے علم گرو کرتا ہے چیزوں کی ڈیفینیشن اور مطلب چینج ہو جاتا ہے، اور یہی چیز دین میں ہے۔ جتنا جتنا علم آپ پر کھلتا ہے چیزوں کا مطلب چینج ہو جاتا ہے، وہ ایک تہہ سے ایک نئی تہہ، ایک گہرائی سے ایک نئی گہرائی میں آپ جاتے ہیں۔ تو کسی بھی جگہ پر آپ کے لیے واحد یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اس میں کہیں پہ کوئی اختلاف ہو تو قرآن پاک میں دیکھیں گے کیا لکھا ہوا، اور کوئی ایسا اسپیکٹ نہیں ہے کہ جو قرآن پاک میں نہ دیا ہو۔ سب سے بڑی بات یہ، اور تو فرقے میں نہ پڑھو، قرآن پاک ہی کہہ رہا ہے کہ فرق میں نہ پڑھو۔ اس کا مطلب کیا ہے فرقہ واریت کے حوالے سے؟ کہ ہم آپس میں جب ملیں تو اتفاق جو ہے وہ باتیں کریں، اور جو ڈفرینسز ہیں اس کے اوپر سیدھا آپ قرآن پاک پر جائیں کہ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے، اور اس میں سلیکٹیو اور چوزی نہ بنے کہ جو آپ کے مطلب کئی آیات ہیں آپ انہیں تو سلیکٹ کر لیں، جو آپ کے نظریے سے اختلاف کر رہی ہیں اس پر آپ سوچیں بھی نہ۔ تو یہ ہے کہ اگر ہم اپنی میں اور اپنی انا، اپنے تکبر کو چھوڑیں تو ہم بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں، اور بہت سارے فساد اور لڑائی جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ تو ان موضوعات پر ہماری باتیں اتنی زیادہ ہیں، اتنے مسائل ہیں کہ بہت وقت لگے کہ ہم ان سب کو ڈسکس کریں۔ انشاءاللہ آگے جیسے جیسے آیات اور ٹاپکس آئیں گے اس پر ہم مزید ڈسکشن کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔